ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللہ رب العالمین کا بے حد شکر احسان ہے جس رب نے ہم میں سے اکثر لوگوں کو پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا اور توفیق عطا فرمایا. کچھ تھوڑے سے بد نصیب ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور ان سے زیادہ بد نصیب ہے جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، جن کو ہم مسلمان تو نہیں کہہ سکتے، میاں بھائی ضرور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو مسلمان نماز پڑھتا وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان نہیں ہے، چاہے نام اس کا کتنا بھی عبدالرحمان کیوں نہ ہو جائے. ہم ان بھائیوں کی جو 5 ٹائم کی نماز بغیر کسی مجبوری کے جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہے تو یہ اللہ جانتا ہے کہ کیوں ان کی جماعت چھوٹی ہے، اسی لیے کہ مردوں کے لیے 2 فرض ہیں، ایک نماز دوسری جماعت. اگر کوئی مجبوری ہے تو جماعت چھوٹ جاتی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے ہم سے زیادہ، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے. ہم اپنے امام صاحب کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے جھوٹ بول کے کام تو چلا سکتے ہیں کہ میں فلاں جگہ چلا گیا تھا، اٹک گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، میری جماعت چھوٹ گئی. یہ تو ہمارا دل بول رہا ہے، ہماری زبان بول رہی ہے. اندر کے بھید ہیں جو ہم بھی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ کتنا سچ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کتنا سچ بول رہے ہیں. لہٰذا میرے پیارے بھائیو، اس رب سے ڈرو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. تم ایسے دن سے ڈرو جس دن میں اللہ کے پاس دوڑ کر جانا ہے. اس کے سامنے کیا بولو گے اس کے بارے میں سوچو.
تو میرے پیارے بھائیوں، ہر ٹائم ہر وقت اس بات کا خیال رہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھیں، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اگر مجبوری نہیں ہے تو۔ اب بات دوسری یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، ایک تو جمعہ کا دن ہوتا ہے، تو جمعہ کے لیے بھی ہمارے لیے بڑی مصیبت والی بات یہ ہے کہ جمعہ کو ہم لوگ اس وقت پہنچنا چاہتے ہیں جب امام سلام کرنے والا ہوتا ہے۔ اب ہم بولتے ہیں تھوڑا سا اور رک جاؤ، امام صاحب کے ساتھ میں عصر میں سلام کر لینا، دونوں کام ہو جائیں گے نا، ظہر بھی ہو جائے گی، جمعہ تو گیا، اصل بھی۔ ایسا کام مت کرو میرے پیارے بھائی جس کے لیے ہمارے لیے ہم بدعمال داغ بن جائیں۔ ایک تو ہم لوگ بدنام ایسے ہی ہے، دوسرے لوگ کیا سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو جمعہ ایک دن آتا ہے صفائی کے لیے، مسلمان صرف جمعہ کو نہاتے ہیں، پہلے ایسا ہوتا بھی تھا، اب تو ہر دن نہاتے ہیں اور دن میں 2 بار نہاتے ہوں گے گرمی کی وجہ سے، ورنہ ایسے بدنام تھے جیسے وہ لوگ کہتے تھے کہ نماز جمعہ میں ایک دن نہاتے ہیں، وہی حال ہمارا نماز کا بھی ہے۔ ایک تو ہم 5 ٹائم کی نماز کی پابندی نہیں کرتے، اوپر سے یہ ہے کہ جمعہ کا معاملہ بھی تو بھی ہمارا بڑا عجیب ہے کہ ہمارا جمعہ میں نام ہی نہیں ہے، جمعہ پڑھ کر بھی جمعہ نہیں ہوا ہمارا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جیسے ہی خطیب صاحب، خطبہ دینے والے امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ادھر اذان دینے والے بھائی نے اللہ اکبر کی اللہ کی صدا لگائی، وہ جو بیٹھے ہیں دروازے پر فرشتے جو اسپیشل چیکنگ کرنے کے لیے آسمان سے آئے۔ آپ جانتے ہیں ٹرین میں سفر کرنے والے جانتے ہیں اچھی طرح سے، کبھی کبھی 20-25 لوگوں کی دھار آتی ہے، مجلس کی گینگ ہوتی ہے اور اسپیشل چیکنگ ہوتی ہے۔ اس دن جو چلنے پھرنے والے پی ٹی ہوتے ہیں نا، بتا آج نہیں چلے گا، آج جتنا صاحب ہوتے اتنا بھر دو، کیوں؟ اسپیشل چیکنگ آئی ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی طرف سے یہاں بھی نہیں چلنے والا، اسپیشل چیکنگ آئی ہوئی ہے جمعہ کو، ہر جمعہ کو اسپیشل چیکنگ آسمان سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہر مسجد کے دروازے پر بٹھا دیتا ہے اور وہ نمبر وار نام بھی لکھتے ہیں، ثواب بھی لکھتے ہیں کہ پہلے آنے والے کو قربانی کے اونٹ کا، اور قربانی کس کا؟ اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب، اس طرح ہر ایک کو ثواب لکھتے جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی اذان ہوئی ان کا دفتر بند۔ اب پتہ لگا بعد میں اکرم بھائی یار ان کا نام ہی نہیں، اس کے اندر ہاں نام، ان کا نمبر نام نہیں ہوتا، ہاں یہ جو پہلے بلائے فون کر کے ان کا نام آ گیا، تو زبردستی آیا وہ بھی نہیں آتا۔ تو ایسا کرنے سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا ابھی 2 بچے ہمارے آئے، آ کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہی بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ اسلم کے زمانے میں وہ کیسے؟ دیکھو کوئی بھی بات بغیر دلیل کی نہیں ہوگی، جو بات ہوگی ایک کتابیں رکھی ہوئی ہے، کھول کے دیکھ سکتے ہیں آپ قرآن حدیث کے حوالے سے۔ صلح کے صلی اور فانی یا غطفانی 2 طرح کے علاقوں میں صحابی کا نام ہے، خطبہ وسلم دے رہے تھے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے دلیل ہے، پروف ہے جو لوگ کہتے ہیں خطبے کے حالت میں چپ چاپ رہنا چاہیے، لیکن نماز نہیں پڑھنا چاہیے ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنا چاہیے ایسا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خطبے کے دوران آپ آ رہے ہو تو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ویسے بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ ہمارے آپ کے لاڈلے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم اپوزٹ اور خلاف، جو آرڈر دیا اس کے خلاف۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے آتے ہیں پہلے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے 2 سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو، پھر کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نبی کی مخالفت ہے۔ کیسے؟ اصل میں فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ایک حدیث میں آتا ہے فلا يجلسن، بالکل نہ بیٹھے، ہرگز نہ بیٹھے، جب تک کہ تم میں سے جب بھی کوئی بیٹا آگے آ جاؤ، تم آگے آ جاؤ، آگے جگہ بہت ابھی یہاں سب بن جائے گی انشاءاللہ، آ جاؤ۔ ہمارے آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی تم میں سے کوئی داخل ہو مسجد میں تو وہ 2 رکعت پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھ کے، 2 پڑھے تبھی بیٹھے، پہلے 2 پڑھے پھر بیٹھے۔ اس کا پروف کیا ہے؟ اس کا ایک تو یہ ہے، ایک پروف یہ بتا دیا میں نے حدیث آپ کے سامنے کہ آپ نے فرمایا کبھی بھی جب بھی مسجد میں انٹری مارو تو 2 پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھو، ٹھیک۔ اب اسپیشل حدیث جمعہ کے لیے کہ وہ سلیق غطفانی یا غطفانی صحابی تھے، انٹری مارے اور بیٹھ گئے۔ پورے جمعہ کے مجمع میں آپ نے کہا 2 رکعت پڑھی؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول نہیں پڑھی، کہا فصل رکعتین، پہلے اٹھو 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو۔ پتا چلا کہ خطبہ بھی کیوں نہ ہو رہا ہو، خطبہ چل رہا تھا، اور ایسا کم ہوتا تھا کہ بھائی وہاں پر کیا لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، موبائل تو تھا نہیں کہ پٹ پٹ ٹپ ٹپ ہمارا واٹس ایپ یہاں سے وہاں پہنچ گیا ہے نا، فیس بک میں فیس دکھا دیا، وہ تو دور اب نہیں رہا نا، ابھی اب دور آیا، وہ دور جب نہیں تھا نا تو پتہ چلتا نہیں اذان ہوئی کہ بیچارے غلطی سے ہو جاتا تھا کہ لیٹ ہوتے تھے، ورنہ کتنی بڑی بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، بڑے فقیر صحابی کہلاتے ہیں،
جن پہ لوگ ناز کرتے ہیں صرف ناز کرنے کے لیے، جب بات آتی ہے حق کی تو وہ قبول نہیں کرتے، حضر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ لیٹ آتے تھے، جن کی ایک دو رکعت چھوٹتی تھی اور ایسا کم ہوتا، ہم اس کو پکا مشہور منافق سمجھتے تھے. منافق مینس دوگلا. دوگلا آسان لفظ ہے نا، سمجھ جاتے ہیں ہم لوگ. دو منہ کا سانپ، 6 مہینے ادھر چلے 6 مہینے ادھر چلے، ہے نا. اور یہ دوگلا، اس کا 6 مہینے کا نمبر 6 مہینے بدل جاتا ہے. تو ابھی ادھر بولا کچھ، ادھر بولا کچھ، ہے نا. تو اس طرح سے اللہ کے یہاں وہ آدمی منافق کہلاتا ہے جو آدمی لیٹ آتا ہے. جب بتاؤ ہر نماز کے معاملے میں یہ ہے تو جمعہ کا معاملہ تو اور گمبھیر ہے. تو ہماری تو یہ ہفتہ واری عید ہے، ویکلی، ہے نا. ہمارا ہفتہ پروگرام ہے، لیکن ہم لوگ اس کے بارے میں دھیان نہیں دیتے ہیں پیارے بھائیوں. تو صحابی کو آپ سب نے کھڑے کیا، کہا 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو. یہ پتا چلا کہ اگر خطبہ بھی ہو رہا ہو تو ہم داخل ہوں گے تو 2 پڑھنے کے بعد ہی بیٹھیں گے. دوسری بات، میں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے بڑی محنت سے اس کی شروعات کی، اللہ تعالیٰ سے برکت دے، اور بالکل ٹینشن نہیں لینا انشاءاللہ. حق پہ ڈٹے رہو، حق پر عمل کرتے. لیکن ایک بات کہو، ہمیشہ کہوں گا، جب تک آپ عمل نہیں کرو گے ترقی نہیں ہوگی. ورنہ اب تک یہ مسجد چوپٹ بھر جانا چاہیے تھا. یہ ہمارے بد عملی کی بنا پر یہ آج مسجد جہاں کی مسجد دکھ رہی ہے، یقین مانو آپ. ورنہ ہمارے ابراہیم بھائی کو پتا ہے، اور وہ جو جانتے پرانے کہ میرے کیسا مشن میں نے شروع کیا تھا میرا روڈ کے اندر. لیکن دوستوں میں نے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ کوئی گھمنڈ اور فخر کی بات نہیں ہے اور نہ ریاکاری ہے. صرف ایک سبق کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ الحمدللہ اللہ سے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ مجھ کو عالم تو بنایا، لیکن عمل والا عالم بنانا. حل عالم نہیں بنانا اس کو، اللہ بنایا تو عمل والا بنا. اللہ احسان رب العالمین نے عمل کی توفیق دی میرے پروردگار عالم کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے. وہ عمل کی برکت میں بتا رہا ہوں کہ باقی عمل کی برکت ایسی کہ جو کچھ میں ممبر پہ بولتا تھا پہلے عمل کرتا تھا. اور ابھی بھی الحمدللہ میرا یہی دستور ہے، جو میں عمل کر سکتا ہوں وہی ممبر پہ بولتا ہوں. جو نہیں کر سکتا پہلے عمل کروں گا تبھی بولوں گا اس کو. میں شاعری کے معاملے میں ایسے کیا، پہلے ممبر سے بولا، پہلے عمل کیا تب بولا. تو میرے پیارے بھائیوں، اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر پڑتا ہے ہمارے بھائی کو. ظاہر سی بات ہے، آپ ادھر بول رہے ہو، آپ کے رعایت میں بڑا بھائی ہے، میرا محلے کا پڑوسی ہے، ٹھکانا یہ رعایت میں سن تو لے گا، دل کے اندر 24 گالی دے گا آپ کو. 24 نمبر تو بولے گا ہی آپ کو، اور 1760 اور 24 گالی دے گا. بڑا بتا رہا اپنے آپ کو، اپنے خود کو دیکھ لے. کیوں؟ کیا وہ ریئیکشن ہو رہا ہے اس کا. آپ جو بول رہے ہو اس کا عمل نہیں پڑ رہا ہے، اثر نہیں پڑ رہا. تو میرے پیارے بھائی پہلے عمل کرو گے تو بات بنے گی. عمل، اچھا اب ہمارے عمل بد عملی سے لوگ اگر ہمارے قریب نہیں آ رہے ہیں یا بات نہیں سمجھ رہے ہیں، کیوں؟ ہم کس کی بات بتا رہے ہیں؟ اس کی جس کی اللہ نے بتانے کے لیے بولا ہے. اللہ کی بات، اس رسول کی بات. کسی کی بات کرنا ہی نہیں ہم کو. کیوں؟ نہ میرے باپ کی بات چلے گی، نہ میرے دادا کی، نہ میری ماں کی، کسی بات چلے گی نہیں. بات کسی چلے گی؟ اللہ اس کے رسول کی بات چلے گی. اتنی بات مانتے ہیں میرے پیارے بھائی. جب یہ بات ہے تو ہم سب کو پہلے عمل کرنا ہے اس پر. تو میں یہ نصیحت کروں گا کہ اپنی مسجد کی شروعات لمسجد احق ان تقوم فیہ، اس سے زیادہ تقویٰ کہ مسجد وہ زیادہ حقدار ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سب کے بارے میں لمبا واقعہ ہے، اس میں اصل چیز تقویٰ ہے. کہ جو تقوی کی بنیاد جس کی بات ڈالی گئی ہے، تقوی کی بنیاد، تقویٰ کس کو بولتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا، اچھائی کا اختیار کرنا. پرہیزگاری یہ ہے کہ اللہ اور رسول ہی کی بات ماننا اور عمل کرنا. کسی اور کی بات ماننا، چاہے اپنے باپ نہ ہو، کسی اور کی بات نہ ماننا، چاہے ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہ میرا باپ تو بات مان لو، نہیں. جب یہ بات ہوگی میرے دوستوں، اس میں برکت ہوتی جائے گی. تو یہ تقوی کی بنیاد پر ہماری مسجد جب قائم ہے تو ہمیں صرف اللہ کی اور رسول اللہ کی بات ہی کرنا ہے اور اسی پہ عمل کرنا ہے. تو جیسے ماشاءاللہ ہم چٹائی بٹھائی بڑی پیارا، اچھا لگا مجھ کو. سادی چٹائی ہے، اللہ تعالیٰ جس نے چٹائی دیا اس کو اس کا بہترین ثواب عطا فرمائے. اور مزید اور لوگ، آپ لوگوں میں جو کمیاں یہاں پر ہے ان کو ان کے دل میں ڈال دے کہ وہ بھی یہاں کی کمی پوری کرے جو اس میں ضرورت ہے. اس کے بعد یہ اذان کے مسئلے میں خطیب جب کھڑے ہو تو سنت کے مطابق اذان سامنے یہاں نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹا اٹھ اب تو سویا ہوا جاگ، اس کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ لوگ بتانے کے تو وہ ہونا چاہیے. کہاں؟ اب چونکہ ہمارا دروازہ ادھر ہے، ممبر کے سامنے اصل زمانے میں ممبر کے سامنے دروازہ ہوتا تھا، مسجد نبوی کا دروازہ تھا. ممبر پہ اصل ہم بیٹھتے تھے اور اذان کہاں ہوتی تھی؟ دروازے پر ہوتی تھی. تو اذان دروازے پہ ہونا چاہیے کیونکہ دروازہ اب یہاں پر ہے تو وہاں ہو جائے کم سے کم پیچھے. اس کا اہتمام کریں. یعنی جہاں تک بنے چھوٹی سنت کو چھوٹا بس سمجھیں، بہت بڑی ہوتی ہے. اور چھوٹی سنت چھوٹی ہوتی ہے نا میرے پیارے بھائیوں. تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں آپ کو، وہ تو آپ کو یاد بھی سنا بھی ہوگا آپ نے. آپ سلم اور صحابہ کرام کھانا کھا رہے ہیں، ایک وہ بھی صحابی تھے، وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں. آپ سلم نے سب کو، آپ سلم کا معمول یہ تھا جہاں دیکھتے تھے کہ اس میں فائدہ سب کا ہے، آپ سلم کا معاملہ
ٹھیس پہنچانا کبھی, جس کی تعریف اللہ نے کی ہو, جس کی تعریف اللہ نے کی ہو کہ انک لعلی خلق عظیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اتنے اچھے اخلاق ہیں جس کے اوپر کسی اخلاق ہے نہیں. لعلی خلق, جتنے بھی اخلاق کے مرتبے ہو سکتے ہیں, منزلیں ہو سکتی ہیں, فلورز ہو سکتے ہیں, سب سے اونچا فلور ٹاپ فلور ہوتا ہے, اس سے اونچے اخلاق ہے نہیں کسی کے, جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہو. قرآن مجید 29واں پارہ 2 سورہ, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ تعریف نبی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو ٹھیس نہیں پہنچاتے تھے, وقت آنے پر اکیلے سمجھاتے, وقت آنے پر سب کے سامنے سمجھاتے تاکہ سب کو سبق مل جائے. وہ صحابی الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں, آپ نے کہا کہ کل بیمینک, کل بیمین, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. آج ہماری عادت ہے نا, ہماری عادت ہے کہ نہیں, سگریٹ, بیڑی, تمباکو سیدھے ہاتھ سے, اور چائے پانی الٹے ہاتھ سے, ہے نا. حرام کو حلال, حرام حرام ہم نے کر دیا, ارے بیڑی سے تمباکو یہ حرام ہے نا, ہاں حرام ہے, نو ڈاؤٹ. یہ میرے سے مولوی بول سکتا ہے یہ بات, کٹر پنتھی والی بات, سیدھی سیدھی بات ہے. بھائی کہتے ہیں ہاں چل جائے گا, یہاں چلنے والا حساب نہیں ہے, یہاں وہی چلے گا جو اللہ کی بات ہوگی, وہی چلے گی جو رسول اللہ کی بات ہوگی, اس کا کوئی چلتا ہی نہیں. میرے باپ کی بات نہیں چلے گی تو میں کسی اور کی کیا چلاؤں, ٹھیک ہے نا. تو آج ہمارے معمول ہے کہ بھائی ہاں وہ فلاں, وہ پوسٹر پہ دیکھا ہیرو صاحب الٹے ہاتھ سے ہم سب کوکو کولا پی رہے تو ہم بھی الٹے ہاتھ سے پیپسی پی رہے. ہیرو بننا ہے نا ہم کو. ارے ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو کیسا ہیرو دے پتا آپ کو؟ یہ جو ہیرو ہے نا, ہیرو کس نے بنایا؟ ہم نے, آپ نے بنایا. وہ فلاں شیطان خان, ابلیس خان, فلاں خان, جو بھی خان ہے, میں آپ ٹینشن نہیں لینا, میں بھی خان ہوں, مجھے بڑے برا لگنا چاہیے, ہے نا. ہاں میں ہارون خان ہوں, وہ کوئی بھی خان ہوگا. تو یہ ہم نے سو کیا مائی فیوریٹ ہیرو ہے نا, مائی فیوریٹ ہیرو کون ہے؟ تو شیطان خان, ابلیس خان, جو بھی نام ہے, نام لیتا نہیں. شیطان خان بدل قرآن میں لیا تو ان کا نام لے لے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو جناب ہم نے ان کو ہیرو بنایا, جس کو دنیا والوں نے ہیرو بنایا, اور جس کو اللہ نے ہیرو بنایا اس کو کوئی ہیرو مانتا ہی نہیں جلدی سے. کون ہے تمہارا ہیرو؟ ارے واہ, بولنے کے لیے ہے بس, ہے نا, پٹافٹ مجھ سے بول رہے ہیں, بولنے کے لیے کیا. ایسا انسان دوبارہ کراتا ہے جو بولتا کچھ اور کرتا کچھ. تمہارے میرے ہیرو وہ ہیں, مائی فیوریٹ ہیرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے بنایا؟ میں نے, آپ نے نہیں, اللہ نے بنایا. یہ ہیرو کو ہم نے بنایا, ان ہیرو کو ہم نے بنایا. کہ ہمارا ہیرو بھائی دنیا والوں نے بنایا نا, میرا تمہارا ہیرو ہوا ہے جس کو رب نے ہیرو بنایا. کہاں پر؟ عرش عظیم پر مستوی ہو کر تمہارے پہ رب نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میں نے تم کو سب سے اچھا ہیرو بنایا جس زندگی تمہارے نمونہ ہے. آپ سب قرآن میں ہے نا یہ آیت؟ ہاں ہے. حق صاحب بازو بیٹھے بیٹھے بتا دینا بھی غلطی ہو جائے تو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً میں نے تمہارے نبی کو ایسا بھیجا جو تمہارے نمونہ ہے, آئیڈیل ہے ہمارا, جس کو تو مائی فیوریٹ ہیرو بول سکتے وہ ہے. اب بتاؤ مسلمانوں, تو مسلمان ہو کے بھی تمہارا ہیرو تمہارا نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ تو اپنے ہیرو کو تو بناؤ. اچھا آج کیا ہوتا ہے, آپ جو الٹے ہاتھ سے ہم سب کو بولا کیوں بھی رہو, مائی فیوریٹ ہیرو اس نے پیا ہے اس لیے نا. اور تمہارا ہمارا جو فیوریٹ ہیرو جس کو اللہ نے بنایا اس نے سیدھے ہاتھ سے کیا ہے, سیدھے ہاتھ کھانا سکھایا, پینا سکھایا, ہے نا. آپ میرے کچھ دیکھ رہے تبدیلی, میں کھڑا ہوں کو تبدیلی دیکھ رہے کیا؟ چہرے میں دیکھو, ہاں یہاں دیکھو, میں یہاں پر مونڈا نہیں ہوں, یہاں مونڈا نہیں میرا, یہاں پر بالی بچے نہیں آئے. میں کہتا ہوں کہ مونچھ کے علاوہ سب داڑھی ہے, مونچھ کے علاوہ سب داڑھی, اس کو ویسے ہی چھوڑ دو, کٹنگ پٹنگ شوٹنگ نہیں کرنا. کیوں؟ یہ باقی سب حرام ہے. باقی فتوی ایک سائڈ رکھتے ہو, یہ الگ بات بتا رہا ہوں آپ کو. ایک چیز آپ نے اور دیکھی ہے, یہ میرا جیب کدھر ہے؟ الٹے طرف کسی طرف. اب دنیا کا سب سے بڑا پاگل میں ہوا نا, سارے لوگ ادھر پہن رہے. آج ایسے ہوتا ہے نا, جو لوگ کر رہے ہیں اس کو الٹا کرو تو انسان پاگل سمجھتا ہے اس کو, تو بڑا پاگل میں ہوا نا. نہیں الحمدللہ میں پاگل نہیں, اس لیے کہ یہ میں نے اپنے اللہ اور رسول کی محبت میں رکھا ہے. کیوں؟ تمہارے میرے نبی کی زوج محترمہ, تمہاری میری ماں, ساری امت کی ماں کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دہنے طرف پسند کرتے تھے. اچھا گھڑی میری کدھر ہے؟ الٹے ہاتھ میں, سیدھے ہاتھ میں. میں آپ الٹا تو نہیں لگ رہا ہے, یہ سیدھے ہاتھ میں. آپ کا پہنے ہوئے دیکھو تو جتنی گھڑی سب کی الٹے ہاتھ میں ہوگی. آئیے بچہ ہمارے ماشاء اللہ, یہ تھا بچہ قرآن سیدھے ہاتھ میں. اچھا بھی بدل دیے, کوئی بات نہیں انشاء اللہ. ایک آدمی نے اسے کہا, بھائی کلم امام خطیب تھا, ایک ماسٹر تھے, ان کا مولانا صاحب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ عمل کرنا پسند کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سنتوں پر, میری گھڑی آپ کے الٹے ہاتھ میں کیسی؟ میرا اللہ کو ضائع کر دے. میں نے اس کو ڈانٹا نہیں, میں اتنا بڑا مفتی ہوں, اتنے بڑے مسئلہ امام ہوں, تو کون ہوتا؟ نہیں, ہم کو ہم سے ادنا سا بھی آدمی حق بات بتا دے اس کو قبول کر لو, یہ ہمارا ایمان اسلام. میں نے کہا بھائی, نکالا میں نے, اور یہ ہاتھ میں پہنا. اس دن کا دن ہے 96 کی بات ہے, 1900, جب 22 عمر تھے, اب 42 اور 45 عمر ہو رہی ہے.
تو میں نے نکالا اور سیاہ پہن لیا. میں نے انشاءاللہ آپ کو ادھر نظر نہیں آئے گی جب سے میں اس کی عادت کرتا ہوں. کیوں؟ انہیں مجھ کو میری صلی اللہ کی حدیث یاد دلا دی. یہی حدیث کیا وسلم اپنے ہر کام میں پہننا پسند کرتے تھے. سیدھے پیر میں پہننا, سیدھے ہاتھ میں پہننا, سیدھے طرف پہننا, سب کچھ سیدھا. تو میں الٹا کیوں کروں؟ دونوں کو لگا دو تو لفظ ختم. تو یہ کہتے سیدھا ہونا چاہیے. یہ لفظ ہوتا ہے یار عجیب آٹو عجوبہ ہے یہ کہ سب لوگ جو ہے ادھر لگاتے ہیں. ہاں یہ آٹو عجوبہ ہی ہونا چاہیے انسانوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ رسول کی بات پر عمل کرے گا اس کو آٹو عجوبہ بن جانا چاہیے. تو میرے پیارے بھائیو, یہ سنتیں چھوٹی چھوٹی نہیں بہت بڑی ہے. بات عرض کر رہا تھا, کبھی بھی وسلم کی سنت کو چھوٹا مت سمجھا کرو. اور چھوٹی ہوتی سنت یہ ہاتھ سے کھانا کیا بڑی بات ہے. کوئی لوگ کیا کرتے ہیں کمر میں آ کر, ارے اللہ نے دو ہاتھ دیے نا, دونوں ہاتھ سے کھاؤ, سیدھے کھاؤ, الٹے کھاؤ. اب جواب تو اس نہیں بن پڑتا تو کیا ہے کہ میری مرغی ڈیڑھ ٹائم جو ہو جاتی ہے نا تو وہ معاملہ کا پڑ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو ہے ماننے تیار تو نہیں ہوتا, وہ آپ کو الٹا منواتا ہے. صحیح بات, آپ خاموش جاؤ. کیوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بدتمیزی کرے بیٹھے اللہ رسول کے شان میں, ہے نا. تو اصل ہم کھانا کھا رہے ہیں تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ بھائیو پانی پیو سیدھے ہاتھ سے, چائے پیو سیدھے ہاتھ سے, جو کچھ کھانا پینا ہے سیدھے ہاتھ سے, گندے کام الٹے ہاتھ سے. آج ہم چائے الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں. پٹے پٹو حج میں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں یار. حج کے موقع پر جب ہم وہاں پر کھانے کعبہ میں ہوتے ہیں یا مینا مزدلفہ میں ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھے بوڑھے, منہ میں دانت نہیں اور پیر میں لات نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں, ارے ہل رہے لیکن الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں. میرے چاچا یہ بچپن سے سکھائی کیا آپ نے سکھا کیا, آپ نے بچوں سکھایا کیا پھر آپ نے؟ ارے بھائی الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے. بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے, تو چاہیے چڑھائی. ہاں دے دے چڑھائی مسلموں کو دے دو, ڈبل ہو تو دے دو اس کو, دے دے مسلے دے دو, مسلے دے دو, کھانے والے مسلے دے دو. ڈبل ہے, ہاں دے دو. چلو آج کے دن ایسے چاہیے. چلو ایک میں ہم چالا کام ہو جائے گا. اور سامنے بھائی وہ سترا رکھ لینا گاڑی سترا. تو حج کے موسم میں ایسا ہوتا میرے پیارے بھائیو, آپ بھی اکثر جاتے ہو نا, جائیں گے نا, 99% کو آپ ایسا دیکھو گے کہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں, زمزم الٹے ہاتھ سے. ہمیں اللہ بندو تم نے کیا سیکھا بچپن سے, اور پھر سکھایا کیا. ہم نے جب اس کو معمولی سمجھانا, ہم نے ٹھیک کیا اس کو, ہم نے معمولی سمجھا, چلتا ہے نا یار الٹے سے, چلتا نہیں ہے, تم چلا رہے ہو. اور جب جو انسان اللہ رسول کے چلائے گا اپنے چلائے گا تو جہنم میں جائے گا, سزا بھگتے گا اس کی. تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے پیو اور سیدھے طرف سے پیو, سب کچھ ہے. بہرحال وہ صحابی کو آپ نے کہا الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے, کہا کل بھی ہم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے کیا کہا, لاسٹ تک کہا میں نہیں کر سکتا. انہیں گھمن, صحابی کا بیان ہے کہ اس کو سیدھے ہاتھ سے کھانے سے اس گھمن نے روکا. جو بولتے نا ارے یار دونوں ہاتھ اللہ نے دیا, یہ گھمن ہے. جب اللہ رسول کی بات آ جائے نا بس سر نیچے, بات اللہ رسول کی ماننا ہے, میری بھی نہیں چلے گی. لیکن لوگ جو گھمن کی بات کر جائے تو بولو, خاموش ہو جاؤ. غلطی ماننے ہم تیار ہوتے ہیں, اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے جلدی تیار. کوئی بھی انسان اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے تیار نہیں ہوتا. ارے بھائی مت ہو میرے بھائی, لیکن اللہ رسول کے سامنے آ کر صحابی اکڑ گئے تھوڑے سے. تو صحابی نے کیا کہا, ما منعہ الا الکبر, ان کو رسول کی بات ماننے سے گھمنڈ نے روکا تھا, نہیں مانے. اب ایک بات بتا دو آپ کو, آپ نے سنا نا بچپن سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم و کریم تھے, سبحان اللہ. بدعا دیتے تھے کسی کو نہیں, لیکن بدعا بھی دیے. کب بدعا معلوم, اللہ اکبر, یہ اصل یہ بھی اصل یہ اونچے اخلاق ہے. جب اللہ کے خلاف ورزی ہوئی تو بڑا بدعا دیا, اب برداشت نہیں ہوا. یعنی تو نے اللہ کی بات کو ٹھکرایا. کیونکہ محمد ابن عبداللہ, محمد بیٹے عبداللہ کے, اس حیثیت سے اگر میں بولتا تو نہیں مانتا, کوئی بات نہیں. محمد رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں اور میں رسول ہونے کی حیثیت سے دیکھو آرڈر دے رہا ہوں. تو نے میری بات ٹھکرائی مطلب اللہ کی بات ٹھکرائی. تو اللہ نے کہا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی. یہ رسول کی اطاعت کی سچ مانو, اس نے یعنی کہنے کا مطلب کہ جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. تو اصل میں بولنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تجھ کو رسول محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے سیدھے ہاتھ سے کھانے کے لیے بول رہا ہوں, اور تو منع کر رہا ہے. آپ نے کہا لستطعت, اللہ کرے تو میں کھا سکے. بدعا دیا آپ نے. کیوں بدعا دی, انہوں نے اللہ کی بات کو ٹھکرایا تھا, اور نبی نے کبھی برداشت نہیں کیا, لہٰذا ہم کو بھی برداشت نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ہوا, نتیجہ کیا ہوا. اب بات چل رہی چھوٹی موٹی سنت کی نا, کھانا کیا ہے چلتا ہے نا سیدھے الٹا نہیں, اس کا انجام کیا ہوا, الٹے ہاتھ سے کھانے کا اور اللہ اور رسول کی بات کے نہ ماننے کا. صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رسول کی بددعا ملنے کے بعد میں اس کا ہاتھ دوز ہو گیا, فالج مار دیا اس کو, اس کے ہاتھ ایسے ہی ہو گیا. اب وہ صحابی اپنے ہاتھ کو منہ تک لے جانا چاہتے تھے, اس کا ہاتھ آیا ہی نہیں میرے دم تک.
ان کا ہاتھ ایسا لوز ہوا جو نبی نے بدعا دی کہ تو نے رسول کی بات نہیں اللہ کی بات ٹھکرائی، رسول کی بھی ٹھکرائی، اللہ کی بھی ٹھکرائی تو نے، اس لیے اللہ کرے تو جو بول رہا ہے کہ میں نہیں کھا سکتا، جبکہ کھا سکتا تھا، ہو سکتا تھا، اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ میں نہیں کھا سکتا، گھمنڈ۔ اللہ رسول نے بدعا دی اللہ کرے تو نہ کھا سکے، تو صحابی کہتے ہیں جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ کو لوز کر دیا اور مرے دم تک وہ اپنے ہاتھ کو منہ تک لانا چاہ نہیں لا سکا۔ تو میرے پیارے بھائی یہ سزا ہے، چھوٹی سنت ہے نا، بولنے مطلب یہ کہ میرے بھائیو چھوٹی بڑی سنت کو چھوٹی بڑی مت سمجھو، بہت بڑی ہوتی ہے، آئیے انشاءاللہ باقی بات ہے۔ تو صبح ٹائم تو ایسے ہو گیا، آپ بتاؤ اتنے لوگ آپ آ گئے 11 بج گئے، تو پہلے دن آتے آپ لوگ۔ میرے پیارے بھائیو میرے لاڈ لو، کیا آپ کس کا فائدہ کرو گے؟ ہمارا فائدہ کرو گے، یہ ہمارے امام صاحب کا فائدہ، یہ ذمہ دار فائدہ کرو گے؟ اور میرے ذمہ دار بھائیو، آپ کون کو ذمہ دار مجھے نہیں معلوم، میں سمجھتا سبھی ذمہ دار ہو، آپ کو پہلے آنا ہے۔ کیوں؟ آپ نے ایک بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ اللہ نے کیا قرآن کے اندر کہ ہم نے پہاڑوں کو فلاں فلاں کو میں نے یہ امانت دی تو کوئی نہیں قبول نہیں کیا، یہ انسان بڑا جاہل تھا، بڑا کم سمجھتا ہے، لے لیا ذمہ داری، تو لینا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے، لہٰذا لوگوں لے ہو تو نبھاؤ اس کو، ورنہ بھی لو مت۔ تو لہٰذا اس کے کیوں قرآن مجید اور سورہ توبہ کے آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 فرمایا کہ ایمان یعنی مسجد کے آباد کرنے والے کیسے ہونا چاہیے، ایک بار پڑھو اس کو اور اپنے اوپر ٹٹولو کہ میں اس میں کن کن چیزوں میں آتا ہوں، جس میں نہیں آتا ہوں اس میں آ جاؤں۔ تو میرے پیارے بھائی آپ سب کو چاہیے کم از کم جب خود کا ٹائم 9 بجے ہے، کم از کم 40 تو پہنچاؤ، ہفتے میں ایک دن کی بات ہے میرے پیارے، ہے نا۔ اب وہی بات میں ابھی بول رہا تھا امام صاحب پہ، یہ ابھی رمضانی میٹک آنے والی ہے، جیسے مکھا کی میٹک آتی ہے، برسات میں میٹک کہاں سے آتی ہے؟ ابھی میٹک نہیں ہے آپ پہ، برسات میں ٹپ ٹپ ٹٹر ٹٹر ہے کہ نہیں، اور رمضان میں آتی ہے، بعد میں آتی ہے۔ ویسے ہمارے رمضانی میٹک بھی ہے، وہ آتی کب؟ بارش میں آتی ہے، وہ میٹک بارش میں آتی ہے۔ یہ میٹک کب آئی؟ رمضان پھول کہ جو ڈیلی کی نماز ہو پیچھے اور وہ آگے سب سے جو ہفتہ والے آگے ہے کہ نہیں، جس کو بولتے ہیں برساتی میٹک نہیں کہ رمضانی میٹک۔ اور ہم لوگ کم تھوڑی ہے، ہم ہفتہ والی میٹک، باقی نماز میں کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے باقی نماز میں؟ ہر نماز میں آؤ تاکہ ہم کو کوئی ہفتہ والی میٹک نہ بولے، ہمیشہ نماز میں آؤ کوئی ہم کو رمضانی میٹک نہ بولے۔ کیوں؟ اس کا حق بنتا ہے بولنے والے کا۔ میرے پیارے بھائی آج تو ماشاء اللہ گاڑی گھوڑے کا دور ہے یار، کہاں سے اب میرا دیکھو ہمارے کہاں کھانے کی کہاں کدھر کہاں 5-5 کلومیٹر لوگ فجر میں آتے ہیں، صرف فجر میں نہیں، ہر نماز میں وقت سے پہلے پہنچتے، اذان 1 بجے ہے تو کون بجے پہنچ رہے ہیں، 100 جماعت 1 بجے پہنچ رہے ہیں، اور آنے کے بعد گھر میں سنت پڑے الگ، یہاں تو سنت پڑے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، آپ جیسے انسان ہے نا، کرو گے تو ہوگا نا، یہ تو کہاں سے ہوگا؟ میرے بھائی کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میں عالم کہتا اللہ مجھ کو، میرے حافظ صاحب عالم ہیں ان کو، اس کا عام سب کو اللہ تعالیٰ حق بات پر قرآن حدیث کی ہر چیز کو لینے یا قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ ہم سے جو چیزیں قرآن کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو دور کر دے، ہم کو اس کو دور کر دے، ہم کو اس سے بچائے انشاءاللہ۔ اللہ خبر ابھی اور باقی إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده۔ ہمارے آپ کے پیارے لاڈلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک میڈ ان مدینہ درود پڑھ لیتے ہیں، میڈ ان چائنا، میڈ ان انڈیا، اور نہیں میڈ والا نہیں بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سکھایا تھا تو اس کو میڈ ان مدینہ بولیں گے، وہ درود پڑھتے ہیں اوریجنل، ڈپلیکیٹ تو ہم چاہتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اب چونکہ ٹائم ہو گیا 1:30 بج گئے، سب گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں، اب گھڑی کو میں دیکھ رہا تھا، اب آپ مجھ کو دیکھو، کیونکہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا کب آپ آتے ہیں، تو ارادہ ایسا تھا کہ سب جمع ہو جائے تب خطبہ شروع ہو جائے، اثر اور جمعہ ایک ساتھ ہو جائے، ہے نا، ایسے وہ بتا رہی تھی چلو پھر تو کیوں میں آیا تو امید بندی بسم اللہ کیا تو آدھے لوگ بعد میں آئے، ہے نا۔ تو اب چونکہ آپ کا انتظار میں کر رہا تھا، میں آپ کو دیکھ رہا تھا نا، آپ مجھ کو دیکھو گھڑی کو مت دیکھو، گھڑی کو میں دیکھوں گا، ہے نا، یعنی خطبہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ، وہ بھی ٹینشن مت لو۔ اصل میں معمول تھا کہ وسلم خطبہ شروع کرتے پہلے یہ پڑھا نا خطبہ حاجات، اصل کے الفاظ یہی تھے، تھوڑے کم جاتا بس باقی ہے، اور سورہ قاف پڑھتے تھے، میں تو علی پڑھا ہے تقریباً، اور اس کے بعد وسلم بیان کرتے تھے، پھر وسلم بیچ میں بیٹھتے تھے تھوڑی دیر لمحے کے لیے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر وسلم خطبہ حاجہ پڑھتے تھے،
پھر بیان کرتے تھے، اس کے بعد بیٹھے. اصل کی سنت یہ ہے، ہمارے بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا، پر ہمارے علماء نے کیا کیا، آخری میں بیٹھے کھڑے ہوئے اور ٹکا دیا. بلکہ حدیث کے اندر الفاظ ہے یذکر فیہما یا یذکر بینہما، وسلم اس کے بیچ میں، خطبے کے بیچ میں یا ان دونوں کے درمیان میں وسلم کیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے. پتہ لگا پہلے بھی خطبہ بعد بھی خطبہ، نہ بیان دونوں ٹائم ہونا چاہیے. تو میرے پیارے بھائی چلو آج وعدہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اب ہر جمعہ کو اذان سے پہلے آئیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ بہت تگڑا بولے آپ نے انشاءاللہ. دیکھو انشاءاللہ 2 طرح کا ہو گیا آج کل، ایک انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ ٹالا. کون سا بول رہے ہیں آپ، تعالیٰ والا بول رہے ہیں تعالیٰ بول رہے ہیں تعالیٰ، اللہ کا اونچا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئیے انشاءاللہ. اور میرے پیارے بھائیوں، میرے بھیا آپ کا فائدہ یار، میرے بچے پیارے کتنے اچھے ہیں یہ ماشاءاللہ. یہ بچے ان کی زندگی، ان کی عمر میں تو ہم لوگوں نے منہ بھی دیکھا نہیں ہوا مسجد کا، آج یہ بچے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں نا، ہم کو شرم آنا چاہیے اسے. تو میرے پیارے بھائی آپ آؤ بھی، بچوں کو لاؤ بھی، لیکن کب لاؤ، اصل وقت مت لاؤ، 12:30 بجے لے آؤ کم سے کم. اگر ہم خطبہ شروع ہو رہا ہے پہلے آگے بیٹھ گئے تکلیف کیا آپ کو، پہلے آگے بیٹھ جاؤ. کیا ہوگا اس میں، زوال سے پہلے نماز آپ کی ہو جائے گی، یعنی سنتیں. ورنہ زوال شروع ہوگا آپ پڑھو گے تو مناسب ہے، البتہ جمعہ کے دن ہو سکتا ہے کہ زوال بھی ہو تو نماز ہو سکتی ہے، اس کا حکم باقی نہیں رہتا، لیکن پرہیز کرنا زیادہ اچھا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں نماز کے پہلے آنے کی پابندی کرو، اور اگر آپ قریب پاس سے دور بھی رہتے ہو نا تو نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کرو میرے پیارے بھائیوں. اب کیا ہم لوگ کیا سوچتے ہیں بڑھاپے میں، ہم کیا سوچتے ہیں، آج کے ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں، ارے داڑھی ابھی سے لیا کیا، بڈھا ہو گیا کیا ہے، بڈھا داڑھی رکھے گا، داڑھی کی عمر نہیں ہوتی، داڑھی کب سے شروع ہوتی ہے، جب سے داڑھی آتی تب سے شروع ہوتی ہے نا میرے پیارے بھائیوں. اور داڑھی مڑنا کیا ہے، حرام ہے، حرام، یاد رکھو حرام. اب آپ حرام کر رہے ہو تو کیا تم اتنا پسند، تمہارے میرے نبی نے حرام کرا دیا، اللہ نے حرام کرا دیا، تم حلال کر رہے ہو اس کو، تو بتاؤ اللہ کے پاس کس منہ سے جاؤ گے، اس کا خیال رکھو، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور جو بھی چہرے کا مشکل علاوہ داڑھی مکمل فل بیئرڈ رکھو انشاءاللہ، اس میں آپ کا فائدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے، اور ہم بھی تو یہاں صبر کرتے لوگ ہم کو دیکھتے ہیں، آٹو عجوبہ سمجھتے ہو نا، سمجھے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کو اللہ خوش کرنا ہے. یاد ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا نارا، تو نہ چھوٹے مجھ سے یار، تو نہ چھوٹے مجھ سے یار، تیرا چھوٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں چاہے زمانہ چھوڑ دے. زمانہ چھوڑنے کے پرو میں چھوڑ نہیں ہے، اللہ تو چھوڑ رہا ہے اس کے پرو میں تو مت چھوڑ. تو میرے پاس جس کا ہاتھ رب تھام لے اس کا کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے. ہاں جتنا ایمان آپ کا مضبوط ہوتا جائے گا اتنی آس پر آزمائشیں بڑھتی جائے گی. اللہ تعالیٰ کو پیور کرنا چاہتا ہے، آپ کا آزمائش ہونا چاہتا ہے نا، آزمائش آپ کو اس میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. تو اس سے صبر سے کام لو اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہو. عمل کا پیمانہ اپنے ہاتھ سے مت چھوڑو میرے پیارے بھائیوں. ہر نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرو، اور جو کچھ مانو اللہ کی مانو، جو مانو رسول اللہ کی مانو، اس کا کسی اور کی مت مانو. اللہ نبی نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو بلکہ تم سب ایک ہو جاؤ. ایک ہونے کے لیے اللہ کی رسی پڑھنا ضروری ہے. اللہ کی رسی قرآن و حدیث ہے، اللہ اس کے رسول ہے. اس کے بعد میں سب چیز ختم ہو جاتی ہے میرے پیارے بھائی. میں کچھ اور بولنا بتایا بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن موضوع مناسبت سے ایسا ہوا. یہ بھی یاد رکھو آپ کہ ہر جمعہ کو کب آنا ہے آپ کو انشاءاللہ، ایک بار پھر ریمائنڈ کر رہا ہوں ہے نا، 12:30 آ جاؤ، ٹائم کو بتا دو، 12:30 صبح دو شروع کرو، 1 بجے ختم کر لو. ایسا کر لو، یا جب بھی اذان ہو رہی ہے جو ٹائم لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہو، اس کے پہلے ہی آنے کی کوشش کرو. میرے آنے کی کوشش کرو، آپ احسان کوشش کر کے احسان نہیں کر رہے ہو، آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہو. تو اللہ نے پہلے کہہ دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ کو ضرورت نہیں تمہاری، تم کو اللہ کی ضرورت ہے. انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو. پردھان منتری ہو کہ مکھیہ منتری ہو کہ یہ منتری ہو کہ وہ منتری ہو کہ یہ بادشاہ ہو کہ وہ بادشاہ ہو، سب کے سب اللہ کے محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج ہے؟ ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، ہم کو اللہ کی محتاجی ہے. ہم کو ثواب لینا ہے، ہم کو جمعہ سے پہلے آنا ہے. جب ہم کو کرنا ہے تو ہم ایسا کریں ہم اللہ کو احسان کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جمعہ کے ایک پڑھنے والے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کو احسان کریں. نہیں، اللہ کو احسان نہیں، اپنے آپ کو احسان کرو. 5 ٹائم نماز اور جماعت سے پڑھ رہے ہو، نماز سے پہلے آ رہے ہو تو اپنے کو احسان کر رہے ہو، لوگوں پہ احسان نہیں کر رہے ہو، اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہو. لہٰذا میرے پیارے ہم کو اپنا دیکھنا ہے اور ہر انسان کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. جن بچوں کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں یہ بچے بھی تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ نے قرآن میں صاف صاف بول دیا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گا، سب بھاگیں گے. کوئی ایک نیکی مانگ لیا تو کہاں سے دوں گا، وہ دیکھ کے پتی کے لیے پکڑے گا اور پتی کے لیے بہت مل جائے گا مانگنے کے لیے، ہے نا. تو یہ جب جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اور وہ ہمارا یہ حال کرنے والے ہیں، ایک نیکی دینے والے نہیں، تو کہاں کے لیے اپنے آپ کو برباد کرنا. اس لیے میرے پیارے بھائیو نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کرو. اور سنو ایک بات اور، میں نہیں کہتا کہ آپ میں تو بولتا یہ جھگڑے چھوڑو مسلک والے، یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، یا شافعی ہے، یا حنبلی ہے، یا اہل حدیث ہے، ٹھکانا فلانا. ارے یار اللہ کے رسول ایک کے سامنے لے کر آئے تھے، ہمارا دھرم اسلام ہے، تو ہم یہ انیک کیوں ہو گئے یار، ہے نا.
اور ایک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی بات مانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانا. اور یہاں تو ماشاء اللہ کتاب بھری پڑی ہے، مگر ہندی میں بھی ہے اور ہو سکتا مراٹھی کے اندر بھی ہوگی، انگلش میں بھی ہے. آپ اپنے آنکھ سے کھول کے دیکھو، کیا قرآن مجید کا ترجمہ دیکھو. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں وہ حدیث جس کو پڑھ کر ہر مذہب کے، ہر مسلک کے عالم بنے ہیں، سنی ہو، دیوبندی ہو، نقشبندی ہو، فلاں بندی ہو، یہ ہو وہ ہو، 24 28 جو بھی ہو. یہ نمبر ہمیں دیے نا، 24 نمبر 36 نمبر، یہ ہمارے دیے نمبر. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو بھی نمبر جتنے نمبر اس نے دیا ہوگا، تو ہر نمبری یا ہر مسلک کا عالم جب تک کہ وہ بخاری شریف نہیں پڑھتا نا، تو بخار نہیں ہوتا تھا اس کو. یعنی جب تک بخاری نہیں پڑھتا وہ عالم نہیں بنتا، اس کو پگڑی نہیں ملتی، اس کو ڈریس نہیں ملتا، یا اس کو ڈگری نہیں ملتی. جیسے ڈاکٹر وغیرہ جو آخری کام نہیں کر لیتے تو ڈگری نہیں ملتی ڈاکٹر بننے کی، ہے نا. انجینئر آخری کام نہ کرے اس کو، ویسا مولانا لوگوں کا بھی ہم لوگوں کو ڈگری تھوڑی مل گئی ہے. جب ہم نے آخری کام کر لیا نا تب ڈگری ملی ہے. تو ان کو آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ ابھی رمضان کا اب تو مدرسے بند ہے، رمضان سے پہلے 1-2 مہینے پہلے آپ دیکھتے نا ختم بخاری شریف. پتہ ہے تو کیا ہے یہ وہ ہے کہ جس مدرسے سے یہ پرچہ نکلا ہے، اناؤنس نکلا ہے، وہاں پر کچھ بچے اس سال عالم بن کے نکل رہے ہیں. اور ختم بخاری شریف یعنی ان کو بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھا کر فارغ کر دیں گے، اب تم مولانا بن گئے اور ڈگری مل گئی. تو کیا پڑھے اس کے اندر انہوں نے؟ ان کو پتہ نہیں کیا پڑھا. اللہ ہم کو پتہ ہے کیا پڑھے، تو پڑھ کے آئے تو عمل بھی کرنا ہے. یعنی آپ اپنی نماز صحیح کرنا چاہتے ہو نا، مت جاؤ مولانا صاحب کے پاس، مت جاؤ اسلم بھائی کے پاس میں، مت جاؤ لالا بھائی اپنے بہن بھائی کے پاس میں، صدام پاس کے پاس، اسلم پاس میں، مت جاؤ کسی کے پاس، عبد البھائی پاس مت جاؤ. کہاں جاؤ؟ یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ہندی تو آتی ہے نا، انگلش تو آتی ہے، اردو سب لکھی، پڑھو. اتنی موٹی موٹی اتنی جلد ہے، پڑھیں گے باپ باپ والی بات آتی ہے. ارے باپ رے والا صاحب ہمارا آتا ہے، ہمیں نہیں بولنا چاہیے باپ رے کیونکہ شرک ہے. تو ہم اپنے آنکھ سے پڑھیں. کتنا پڑھیں؟ اتنی موٹی مت پڑھیں، کم از کم کتاب الصلاۃ، نماز کا بیان، چیپٹر آف پریئر، اتنا بھی پڑھ لیں گے آپ تو اس میں آپ وسلم کا وضو، آپ وسلم کا غسل، آپ کا تیمم، آپ کی اذان، آپ کی نماز سب مل جائے گی. تو ہمارے ان کی چکن پڑھتے ہو مولانا لوگ، ارے جو مولانا جہاں سے مولانا بنے اس کو پڑھ کے دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کے پاس آٹومیٹک صحیح ہو جائے گی تمہارے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون نہیں چاہتا، کون نہیں چاہتا اللہ کی بات ماننا، کون نہیں چاہتا رسول اللہ کی بات ماننا. جب چاہتے ہو تو کرو نا. نہیں یار پڑھوں گا تو میں وہاں بھی بننا پڑنا. یہ کیا ناٹک ہوتا ہے؟ یہ ناٹک کیا ہوتا ہے؟ بولے 24 نمبر ہی بننا پڑنا. یہ 24 نمبر کیا ہوتا ہے؟ میں تو بولتا ہوں کہ بھائی جو لوگ بولتے ہیں نا 24 نمبر فلاں کو، ان کو خود پتا نہیں 24 نمبر کا مطلب کیا ہوتا ہے. پتا چل جائے نا بولنا بند کر دیں. وہ کیا ہوتا ہے پتا؟ لا الہ الا اللہ، لام الف لام الف 12، محمد رسول اللہ پورے 12. کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 24 ہوئے نا یار. جو مسلمان 24 نمبر نہیں ہے مسلمان نے. اب تو آپ کو فکر، ہاں میں 24 نمبر ہی ہوں. کیوں؟ کیا میں کو مانتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ پڑھنے کے بعد ہی انسان 24 نمبر ہی بنتا ہے. اور جتنا اچھا آپ جانتے ہیں کہ آپ جاؤ سنا کے بعد میں سب سے پیور گولڈ کون سا ہے؟ 24 کیرٹ کا ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو 24 نمبر ہی بننا ہے. اللہ رسول کی بات ماننا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماننا ہے. اور آپ پڑھ بولے ہاں میں 24 نمبر ہی. کیوں؟ کلمہ ماننے والا ہوں میں کہ لا الہ الا اللہ محمد پورے 24 ہوتے میرے پیارے بھائی. تو کیا تکلیف ہے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں 24 نمبر ہوں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو انسان 24 نمبر نہیں ہو مسلمان ہے. کیوں؟ میں 24 نمبر کو کلمہ پڑھنے والا ہے کہ نہیں. اچھا اب لوگ کیا ہے لفظ اہل حدیث کا تو کھڑک مارتا ہے. یہ بتا دوں میں آپ کو، لوگ بھائی جانا ہے اہل حدیث کیا ہوتا ہے. اہل حدیث میرے پیارے بھائی اللہ نے قرآن میں قرآن کو بھی حدیث کہا، دیکھ لو میں نہیں بولتا ہے نا. اس کے بعد حدیث کو حدیث بولتے ہی ہیں. اہل حدیث مانے حدیث ماننے والا، تو حدیث حدیث ہی نہیں قرآن حدیث. تو مطلب کیا ہوا؟ اہل ماننے والا، قرآن حدیث کو ماننے والا. جو قرآن حدیث کو مانتا ہے وہ اہل حدیث ہے، جو اہل حدیث ہے وہ مسلمان ہے. بیسک بات ہے بھائی، جو قرآن حدیث کو مانتا ہے وہ اہل حدیث، اور جو اہل حدیث نہیں وہ مسلمان نہیں. تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ہر مسلمان اہل حدیث ہے. کیوں؟ وہ نہیں بولتا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں حدیث کو مانتا ہوں، وہ دونوں کو مانتا ہے. جو دونوں کو مانتا ہے وہ اہل حدیث ہے. تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ صاف ہوتی بات میرے پیارے بھائی. لہٰذا اپنے جھگڑے ختم کرو، پیار محبت سے رہو اور اللہ رسول کی بات مانو. بات بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے چھوڑ دیتا ہوں. اتنی بات کہوں میرے پیارے بھائی، عمل کی کوشش کرو اور وہی کرو جو اللہ رسول اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے. ابھی رجب گئے، شعبان گئے، فلاں چیز میں دیکھو اس میں جو ہو رہا ہے لوگ کر رہے ہیں وہ ہے کیا قرآن کے اندر؟ حدیث میں ہے کیا؟ ہے تو لے لو، نہیں تو چھوڑ دو. بس سیدھی سی بات ہے. میں تم کو بولو غلط ہے، تم بھی بولو صحیح ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے بولا کرنے کے لیے بالکل کرو، رسول اللہ کرنے کے لیے بولا کیا کرو، نہیں بولا تو ہمارے کو کرنا چاہیے. کیوں؟ قرآن مجید 28 سورہ الحشر آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ